آج کے ہمارے آخری حدیث اور آخری مجلس ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ الحمد میں گویا اپنے بندوں کو ایک طریقہ بتایا ہے آپ کا معبود سے جڑے رہنے کا، کہ انسان اپنے پروردگار سے اگر کچھ مانگے تو مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ جملہ ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے رب سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے اس کی حمد کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی ستائش کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی ثنا کرو، اس کے بعد کچھ اپنے لیے طلب کرو۔ لیکن ہمارے یہاں مشکل کیا ہے، خدا نخواستہ کوئی مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے، کوئی آفت آن پڑتی ہے تو ڈائریکٹ نہ سلوات کا سہارا لیتے ہیں، نہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، نہ اس کی ثنا کرتے ہیں۔ پروردگار میری یہ مشکل ہے، پروردگار تجھے محمد کا واسطہ تو جلدی سے میری مشکل کو حل کر دے۔ یعنی ہمیں اصل بات یہ ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ الحمد میں طریقہ بھی بتا دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کی حمد کرو۔ الرحمن الرحیم، پروردگار تو عالمین کا رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو روز جزا کا حاکم ہے، تو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، پروردگار ہم تیرے خدمت میں تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تمام کاموں میں بس تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے اس سورے میں جہاں اپنے حمد کی، جہاں پر اپنی ثنا کی، ہمیں تعریف کرنے کا طریقہ بتایا ہے، حمد کرنے کا طریقہ بتایا ہے، وہیں پر یہ بھی بتایا کہ اگر مانگنا تو کس طریقے سے مانگنا۔ ایسا کہ محترم عبد اور معبود کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو انسان عبدیت کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، اسے ہر مرحلے میں اس کا معبود یاد رہتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کا غلام بن کے رہے، اس کا عبد بن کے رہے۔ اور اگر دیکھنا ہے تو تاریخ میں ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، اکثر نبیوں کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ جناب ابراہیم کی دعا قرآن میں موجود ہے، جناب نوح کی دعا قرآن میں موجود ہے، جناب سلیمان کی دعا ملک اللہ یبغی من بعدی، ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، قرآن میں موجود ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے۔ ہر پیغمبر کی دعا تقریباً قرآن میں موجود ہے، اور ہر نبی نے دعا کر کے یہ بتایا، ہم نبوت کے عہدے کے باوجود اپنے آپ کو خدا سے مانگنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے یا ہمارے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے پروردگار ہم تیرے نبی ہیں، پروردگار ہم تیرے ذلیل و حقیر و مسکین بندے ہیں، تو ہم پر عطا کر، تو ہم پر نظر کرم کر۔ ہر نبی کو اللہ نے، اور ایسا نہیں ہے کہ نبی نے مانگا اور اللہ نے عطا نہ کیا۔ جناب نوح نے اپنے قوم کے لیے بددعا کی تو پہنچ عذاب آیا۔ جناب سلیمان نے حکومت مانگی، اللہ نے حکومت دی۔ جناب ابراہیم نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے، تو اللہ نے انہیں خلیل کا مرتبہ دیا، اللہ نے انہیں امامت کے عہدے سے سرفراز کیا۔ یعنی ہر نبی کو اللہ نے دعا کرنے کے بعد اس عہدے پر فائز کیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کی شان کچھ اور ہے، عبدیت کچھ اور ہے۔ دعا کر کے ہمارے نبی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے نبوت یوں ہی دے دی، امامت یوں ہی دے دی، قرآن یوں ہی دے دیا۔
آیتیں یوں ہی دے دی، فرشتے یوں ہی نازل کر دیے، زمین و آسمان اور کائنات کے ذرے ذرے کو انہیں کے صدقے میں یوں ہی قتل کر دیا، نبی نے دعا نہیں کی، یعنی ہر چیز کو اللہ نے ہمارے آخری نبی کے صدقے میں کر دیا۔ تو وہ پیغمبر جس کے صدقے میں اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، جس نے اللہ سے دعا کر کے نہیں مانگا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی شان بے نیازی تھی، اور شان بے نیازی ہمارے نبی کی تھی کہ بغیر مانگے اللہ نے ان کی شان کو دیکھا، بغیر مانگے قرآن دے دیا، ان کی شان و شوکت کو دیکھا، بغیر مانگے دین دے دیا، ان کی شان و شوکت کو دیکھا، بغیر مانگے آیتیں اتار دی، ان کی شان و شوکت کو دیکھا، بغیر مانگے نبوت دے دی، ان کی شان و شوکت کو دیکھا، بغیر مانگے ہر چیز کو دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا۔ تو حضور صاحب مطلب کیسے مرحلہ، میں کسی مرحلے پر لانا چاہتا ہوں آپ کو، ہر چیز بغیر مانگے دی، لیکن وہی نبی جس کو اللہ نے ہر چیز بغیر مانگے عطا کی۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ رات کی تاریکی میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رو کی دعا کر رہا ہے، رب اخرجنی مخرج صدق وجعلنی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ وہی نبی کو دیکھا جس نے ہر چیز بغیر مانگے اللہ سے لے لی، آج کچھ مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ خانہ کعبہ کی دعا کو، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے وہ نبی دعا کرتا ہے، پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک سلطان عطا کر، وہ سلطان جو تخت پہ نہ بیٹھا ہو بلکہ ایسا سلطان عطا کر جو میرا مددگار بنا رہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کو ساری نعمتیں بغیر مانگے دے دی، یہ جو دعا مانگ رہے ہیں، یہ بھی اللہ بغیر مانگے دے دیتا، آج مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی فرمائیں گے دادا مجھے معلوم ہے کہ جس پروردگار نے مجھے ساری کائنات بغیر مانگے دے دی، آج جو چیز مانگ رہا ہوں، جو سلطان مانگ رہا ہوں، وہ اللہ بغیر مانگے نہیں دیتا۔ یاد رکھو اللہ بغیر مانگے نہیں دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے خزانے قدرت سے ایک انمول ہیرا مانگا ہے، اور اللہ مجھے اس ہیرے کو بغیر مانگے نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ وہ ہیرا کیا ہے؟ وہ ہیرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے میں نے اپنے لیے سلطان مانگا ہے، وہ سلطان جو میرا مددگار بن کے رہے، اور وہ سلطان سوائے علی کے کوئی ہو نہیں سکتا، اور اللہ مجھے علی بغیر مانگے نہیں دے گا۔ آج مجھے اللہ سے علی مانگنا ہے، اور اللہ علی بغیر مانگے نہیں دے گا۔ تو جس نبی کو اللہ نے ساری کائنات بغیر مانگے دے دی، وہ نبی رات کے اندھیرے میں علی کو مانگنا ہوا، پروردگار مجھے اپنی جانب سے دے، سلطان بنا کے دے، میرا مددگار بنا کے دے۔ انسان محترم تعلیمات بات نہیں، اب آئیے تعلیم امامت میں چلتے ہیں۔ یہ نبی نے علی کو مانگا اپنے لیے زندگی میں، اور جانو تعلیم محترم اپنے لیے زندگی میں نبی نے کچھ نہیں مانگا تو ایک سلطان مانگا تو ایک مددگار مانگا ہے تو علی کو مانگا ہے۔ تاریخ نبوت کے بعد جہاں تاریخ امامت میں قدم رکھتے ہیں تو آپ نے علی کی شان بھی یوں ہی دیکھی، علی نے پوری زندگی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے، لیکن تاریخ نے لکھا وہی علی رات کے سناٹے میں ایک مرتبہ مسالے عبادت کو بے ہاتھ کو بچھا کر جب نماز شب ختم کر دیتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، پروردگار مجھے عباس دے دے، پروردگار مجھے عباس دے دے، پروردگار مجھے عباس دے دے۔ یا علی اللہ نے آپ کو امامت بغیر مانگے دی، ولایت بغیر مانگے دی، آیتیں آپ کی شان میں بغیر مانگے دیا، غرض کائنات کی ہر شے بغیر مانگے دی۔ آج عباس کو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ بغیر مانگے لے لیتے۔ آج بغیر مانگے لے لیتے۔ عجب نہیں علی کی وہی آواز آئے،
اے نادان تجھے کیا معلوم، جب میرے نبی کو مجھے طلب کرنا ہوا تو انہوں نے دعا کر کے مانگا، آج مجھے اپنے علی کو طلب کرنا ہے تو اللہ بغیر دعا کے کہاں سے دے دے گا؟ صلوات پڑھے گا محمد جو اللہ بغیر مانگے نہیں دے گا۔ اللہ نے ایمان وہی شان دینے عظیم جو محمد کی تھی وہی علی میں نظر آئی، لیکن جب محمد نے اپنے شان دینے علی کے باوجود علی کو مانگنا پڑا تو دعا کرنے مانگی، عباس کو علی کو اگر چاہیے تو دعا کر کے عباس نے علی کو مانگا، علی نے عباس کو مانگا۔ ایسا کہ ایمان جو ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے رب سے اپنے لیے کچھ نہ مانگا اور پوری زندگی میں صرف ایک چیز مانگی ہو، وہ بھی ایک بیٹا، وہ بھی ایک بیٹا، تو سوچو اللہ جب دیکھا تو کیسا لے گا؟ وہ بھی ایک بہادر بیٹا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں اگر یہاں پر 25 سال دے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک سال میں 25 سال دے اور میں نے آپ لوگوں کو کوئی تقاضا نہیں کیا، میں کہوں مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے، آپ سوچیں کہ آقا نے آج 25 سال تک زبان تک نہیں کھلی، 25 سال بعد زبان کھول رہے ہیں تو کیا کیا جائے؟ جو چیز مانگو اس سے بہتر لانے کی کوشش کریں گے، اگر سمجھداری ہوگی اور سمجھداری تو ہے لا کر دینے کی کوشش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 25 سال کے عرصے میں کچھ نہیں مانگا ہے۔ اب سوچیں علی نے اپنی پوری زندگی میں اللہ سے کچھ نہیں مانگا کہ بہادر بیٹا مانگا۔ اب سوچیں اللہ کو دینا ہوگا تو کیسا دے گا؟ بالکل دے گا تو ایسا ہی دے گا کہ آنکھ اللہ جیسی ہو، ہاتھ اللہ جیسے ہو، پیر اللہ جیسا ہو، پیر اللہ جیسا ہو، ہاتھ اللہ جیسا ہو، زبان نظام اللہ جیسی ہو، پورا کا پورا علی کی شباہت نظر آئے، وہ ایسا عباس کو ملنا چاہیے نا۔ اس لیے کہ علی نے جو مانگا ہے اپنے لیے نہیں مانگا ہے بلکہ دین اسلام کے لیے مانگا ہے۔ اور کیا کہا اپنے بھائی عقیل سے؟ عرب میں ایک بہادر قبیلے کی بہادر عورت سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم کرا دیا جناب عقیل نے تو آپ نے کلاجہ کا انتخاب کیا اور یہ کچھ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی فاطمہ کلاجہ کہ جن کے بہادروں کا نام لوگ فخر کے طور پر اپنی تلواروں پہ لکھا کرتے ہیں، یہ گھرانے کے بہادروں ہیں۔ اب بہادر قبیلے کی بہادر ایزان محترم مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جیسا بہادر انسان، علی جیسا شجاع انسان، علی جیسا انسان کہ جس نے اپنے 2 انگلیوں پر ہزاروں من وزری خیبر کو اٹھا لیا ہو، وہ انسان یہ کہہ رہا ہے بہادر عورت۔ اب انسان سے بتائیے کیا بچے کو بہادر بنانے کے لیے علی کے خون کی گرمی کم تھی؟ کہ جو بہادر قبیلے کی بہادر ترین خاتون کا انتخاب کیا جا رہا ہے، عباس کو بہادر بنانے کے لیے علی کے خون کی گرمی کم
محترم لیکن پھر کیوں علی نے کہا بہادر ترین قبیلے کی بہادر ترین خاتون کا انتخاب کرو؟ ایسا محترم علی نے جو شرط لگائی تھی ہم نے اس کا ثبوت نہیں دیکھا، ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملا۔ بڑے فخر کے ساتھ میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید بات آپ تک پہنچ جائے کہ علی نے ماں کی شرط کیوں لگائی کہ ماں ایسی ہونی چاہیے۔ ایسا ہی مولا علی نے شرط کیوں لگائی؟ اگر لاکھوں یزیدی سے اگر لاکھوں یزیدی سے اپنی روبے نظر سے دریا کو چھین لینا، اگر لاکھوں یزیدی سے اپنی روبے نظر سے دریا کو چھین لینا یہ انہیں علی کی غلطی تھی، تو 3 دن کی بھوک و پیاس کے باوجود دریا سے پیاسے نکالنا یہ ماں کی دودھ کھا سکتا، یہ ماں کی دودھ کھا سکتا۔ سمجھے آپ؟ ایمان میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ جس عباس کو علی نے دعا کر کے مانا تھا وہ عباس کو ہمیں دکھا ہی نہیں، وہ عباس ہمیں دکھا ہی نہیں۔ اس لیے کہ یہ کربلا میں ہم جو عباس کو دیکھ رہے ہیں یہ تو ماں کی پرورش کا عباس ہے۔ اگر علی کا عباس کربلا میں اپنی جوہر نکال دیتا تو فوج یزیدی کے خاتمے کے لیے 4-6 گھنٹے سے زیادہ وقت درکار ہوتا۔ لیکن کیا بس مسئلہ خدا اپنی مسئلہ پروردگار یہی تھی۔ ایسا محترم کہتے ہیں کہ شجاعت، جتنا انسان شجاع ہوگا، پہلے دماغ کدھر ہونا چاہیے گا، جتنا انسان شجاع ہوگا اتنا اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا۔ اور عباس کی شجاعت ہمیں عباس کے صبر میں دیکھی ہے۔ ایک بہادر انسان کے لیے میدان جنگ میں جا کر جہاد کرنا بڑا آسان ہے، مگر کسی بہادر کے لیے اپنے آپ سے لڑنا، اپنے نفس سے لڑنا یہ بہت سخت ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں 8 محرم کو جب 4 محرم کو فوج اشتعال خیمے ہٹا لے تو روایت یہی بتاتی ہے کہ عباس کو جلال آ گیا۔ اس کی ہمت ہے کہ جو فرزند رسول کے خیمے کو دریا سے ہٹائے، غضبناک شیر کی طرح عباس تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کے ٹہلتے رہے۔ اگر ہمت ہے تو خیمے کی رسیوں کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ۔ ایک مطلب جیسے حسین مسلم نے دیکھا، کچھ کہا نہیں، سیدھے بہن زینب کے پاس ہے، کہا بہن زینب آج میرے شیر کو تم روکو۔ کہاں پہ جاتے ہو؟ منع کر دو، رک جائے گا۔ کہا بہن جب تک مدینے سے لے کر کربلا تک میں نے ہر گاؤں یہی کہہ کے روکا ہے بھیا عباس کربلا نہیں ہے، بھیا عباس کربلا نہیں ہے، بھیا عباس کربلا نہیں ہے۔ بہن زینب تو عباس کربلا میں ہے، اب میں کیا کر کے روکوں؟ میرے سازی کو جلا رہے ہو۔ یہ سن کر بہن نے کہا بھیا مقصد کیا ہے؟ کہا بہن زینب مقصد یہی ہے کہ خیمے کو خدا سے رکھنی۔ اگر جانے پناہ زینب نے بھی سب کو لے کر کہا بھی صاحب جو میرے شیر سے جو زینب بلا رہی ہے اور کہیں سے اگر نہیں ہے تو زینب آ جائے گی۔ ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے کہ فضا آئی کہا شہزادے زینب بلا رہی ہے۔ کہا شہزادی سے کہہ دو تھوڑی دیر رک جائے، بس عباس آیا۔ زینب جناب فضا نے عباس کے کان میں نہ جانے کیا کہا، عباس دوڑے گئے اور اس
کھینچ گئے. اگر کسی اس لکیر کو پار کیا میرے آنے تک تو یاد ہے خون کی ندیاں بہ جائیں گی. اللہ اکبر. شجاعت و بہادری کا یہ عالم ایک لکیر کو پار کرنے کی لاکھوں کی ہمت دیتی. عباس گئے, عباس جیسے شہزادی کے پاس گئے. جانے وقت کا شہزادی کیا حکم ہے؟ شہزادی فرماتی ہے مسئلہ امامت یہ ہے کہ فرات سے خیبر ہٹا دیے. اللہ تعالیٰ ایک بہادر کے لیے میں نے کہا اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. عباس نے سر جھکایا, سمعان و طاعتن کہہ کر جب خیمے سے باہر نکلے اور خیمے کی رسیاں کھولنا شروع کیے تو روایت بتاتی ہے غازی بڑی دیر تک بیٹھا رہا, روتا رہا, بیٹھا رہا, روتا رہا, بیٹھا رہا, روتا رہا. کہتا جاتا تھا یا اللہ مسجد امامت کے مادی جانے بیٹے کھاتے ہی سب بڑا ہوں. ازاداروں عباس کے لیے بڑا مشکل تھا. جن ہاتھوں سے خیمے لگائے ہو ان ہاتھوں سے خیمے کی رسیاں اللہ خدا کسی کا میں نے روڑا. ازاداروں خیمے ہٹا لیے گئے, دو خیمے لگا دیے گئے, فرات سے جتنا ہوتا تھا پانی لے لیا گیا. ازاداروں یہ تھی عباس کی بہادری. 10 محرم کو جو عباس نے چمک دکھا رہے ہیں, اگر عباس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو کیا ہوگا. عباس جو جہاد کے عباس جو مشق سکینہ جب لے کے چلے ہیں تو امام حسین نے ٹوٹا ہوا نیزہ دیا تھا. عباس بس اپنے دفاع کے لیے لے کر جاؤ, لیکن ازاداروں عباس کی یہ حیرت تھی کہ دریا تک گھوڑے کو پہنچا دیا, لیکن جیسے ہی دریا سے باہر نکل ہمارے سامنے آواز دی بنی ہاشم کے خیمے میں اگر ایک قطرہ پانی چلا گیا تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا. ظالموں کو معلوم تھا کہ جب پیاسے ایسا جہاد کر رہے ہیں تو جب پانی نہیں آئے گا تو کیا کریں گے. شکر اللہ خدا کسی کا ملا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلب عباس پانی لے کر جب فرات سے نکلا ہے تو ظالم پہلے سے تعینات ہو گئے تھے. ہر ظالم چوک پر وار کرنا چاہ رہا تھا. اتنے میں ایک شخص نے درخت کی آگ سے چھپ کر عباس کے بازو پہ جو ضرب لگا لی, عباس کا بازو ٹوٹا ہو گیا, دوسرا بازو ختم ہوا. ایک مرتبہ عباس نے اپنے منہ میں مشکیزیں کو دبایا اور دبانے کے بعد ایک کوشش تھی عباس کی, 10 کوشش تھی. عباس رہے نہ رہے بس خیمے تک پانی پہنچ جائے. اتنے میں حرملہ کا سنسناتا ہوا تیر آیا, مشق سکینہ میں تیر لگا. ہماری پانی تو تیر جو گلن تھا کہ پانی سارا کا سارا بہ گیا. عباس کے جذبات پس ہو گئے. ایک منٹ عباس نے کہا اے اس میں باپا اب گھوڑے جو ہے اس میں باپا اب خیمے کی طرف نہ جا, اس لیے کہ جو چیز لے جانا تھی وہ پانی بہ چکا ہے. چلو واپس چل. ازاداروں عباس کو دل سے لگا, عباس زمین کربلا پر آئے اور السلام علیکم یا عباد اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا